اوور بلنگ کسی طور قابل قبول نہیں، ملوث افسران کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بلنگ نظام میں شفافیت کے لیے اسمارٹ میٹرز کی تنصیب جلد مکمل کی جائے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی کارکردگی سے متعلق جائزہ اجلاس۔ شہباز شریف کا ڈسکوس کے سی ای اوز کی تعیناتی میں سست روی پر اظہار تشویش۔ وزیراعظم کی بجلی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ کہا نیپرا کے دیے گئے ٹارگٹ کے حصول کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ کے الیکٹرک کا صارفین سے اربوں روپے کی اضافی وصولی کا اعتراف۔ کے الیکٹرک نے اضافی وصولی واپس کرنے کے لیے نیپرا میں درخواست دے دی۔ کراچی کے صارفین کو بجلی کی قیمت میں 4 روپے 98 پیسے فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ کے الیکٹرک کی درخواست پر نیپرا 15 جنوری کو سماعت کرے گا۔ کرم کے حالات پر کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ، اسلحہ جمع کرنے کے نقطے پر ڈیڈ لاک۔ فریقین 14 میں سے 12 نکات پر متفق، ہتھیار جمع کرانے اور سڑکیں کھولنے پر ڈیڈ لاک۔ 6 قبائل کے عمائدین اسلحہ جمع کرنے پر رضامند۔ توری قبیلہ بھی بھاری ہتھیاروں سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر سڑکیں کھولنے کا بھی فیصلہ نہ ہو سکا۔ صوبائی مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف نے بتایا معاہدے پر 1-2 دن میں دستخط ہو سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت انتشاری سیاست کے بجائے کرم کے مسئلے پر توجہ دے۔ پیچیدہ قبائلی مسئلے کا ملبہ اداروں پر نہ ڈالیں۔ بیڈ گورننس کی وجہ سے کرم تنازع طول پکڑ گیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس۔ کہا کرم کا مسئلہ صوبائی حکومت کو ہی حل کرنا ہے۔ کرم کے مسئلے پر کراچی میں احتجاج۔ ملک کے تجارتی مرکز کی مختلف سڑکیں 3 روز سے بند۔ شہریوں کی نقل و حرکت محدود۔ شہر کی مصروف ترین سڑک شارع فیصل 2 مقامات پر بند۔ ناتھا خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند۔ ملیر 15 میں دھرنے کے باعث ٹریفک کی روانی معطل۔ سٹیل ٹاؤن موڑ پر بھی احتجاج۔ عباس ٹاؤن کے قریب دھرنا۔ ابو الحسن صفانی روڈ ٹریفک کے لیے بند۔ کامران چورنگی چاروں طرف سے بند۔ نمائش چورنگی پر احتجاج کے باعث ٹریفک کی آمد و رفت معطل۔ 5 اسٹار چورنگی، انچولی اور سرجانی ٹاؤن جانے والے راستے پر بھی احتجاج۔ شاہراہ پاکستان سہراب گوٹ والا ٹریک بند۔ ناظم آباد رضویہ کے قریب بھی سڑک بند۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ۔ پاکستان کے خلاف عالمی سازش تیار ہو رہی ہے، مقابلے کے لیے متحد ہونا پڑے گا۔ بلاول بھٹو زرداری کا گڑی خدا بخش میں خطاب۔ کہا پیپلز پارٹی پاکستان کے جوہری پروگرام پر کوئی سمجھوتا نہیں ہونے دے گی۔ مخصوص لابی چاہتی ہے ایسی حکومت آئے جو اقتدار کے لیے ہر چیز پر سمجھوتا کرے۔ جو لوگ آج بیانات داغ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے دشمن ہیں، جو اسرائیل کی حمایتی ہیں۔ بیانات سے متعلق بانی پی ٹی آئی وضاحت کریں۔ بلاول بھٹو نے کہا حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں، حکومت کے پاس مشاورت سے اجتماعی فیصلے کرنے کا اختیار ہے۔ ہم سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے، ہم صرف عوام کو جواب دیں ہیں۔ ہمیں کسی کرسی اور وزارت کا شوق نہیں تھا، ہم نے ایک معاہدے پر دستخط کیے، آپ کو ووٹ دلوائیں، افسوس کہ اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا۔ کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، سب کو دیکھ لوں گا۔ کوئی سپر پاور ہے تو میرا مولا سب سے بڑی پاور ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا گڑی خدا بخش میں خطاب۔ کہا عوام کی طاقت سے ملک کو مشکلات سے نکالیں گے، خوشخبریاں دیں گے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کا پانی کہیں جاتا ہے نہ گیس کہیں جاتی ہے، آپ کا حق آپ کو ملے گا، دوسروں کا حق دوسروں کو ملے گا۔ 9 مئی کے اصل منصوبہ ساز کو سزا ملنے تک انصاف کا سلسلہ نہیں رکے گا۔ 9 مئی افواج نہیں عوام کا مقدمہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس بریفنگ۔ کہا کوئی بھی فوجی افسر سیاست کو ریاست میں مقدم رکھے گا تو اسے جواب دینا پڑے گا۔ فوجی عدالتوں نے آئین و قانون کے تقاضے پورے کرتے ہوئے مجرموں کو سزا دی۔ بیانیہ بنایا جا رہا تھا 9 مئی پاک فوج نے کرایا، ایسا ہے تو اب سزائیں ملنے پر تو ان عناصر کو خوش ہونا چاہیے۔ دھاوا بولنا، پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو شہید کرنا سیاسی دہشت گردی ہے۔ جب سیاسی قیادت وہاں سے بھاگی تو انہوں نے جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا جس کا مقصد جگ ہسائی سے توجہ ہٹانا اور انتشار کو ہوا دینا تھا۔
PTI کے مطالبات یقیناً ہمارے لیے آسان نہیں ہوں گے۔ 9 مئی پر کوئی مطالبہ ہوگا تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے، بات چیت ہوگی تو درمیانی راستہ نکلے گا۔ 2-3 ملاقاتوں میں پتہ چل جائے گا کہ پیش رفت ہو رہی ہے یا نہیں۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے ہر چیز کو قربان کر سکتا ہوں، کیونکہ میرے لیے سب سے اہم پاکستان ہے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ عمران خان ہی واحد آدمی ہے جو اس پاکستان کو اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ بانی PTI نے کہا وہ ملک کے لیے سب کو معاف کر سکتے ہیں۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کے رکن اسد کیسر کی سوال یہ ہے میں گفتگو، کہا ہم چاہتے ہیں ملک میں استحکام آئے اور بحرانوں سے نکلیں، ہر معاملے کے لیے ایک ٹائم فریم ہونا چاہیے، دیکھیں گے حکومت مذاکرات کے لیے کتنی سنجیدہ ہے، تحریری مطالبات رکھیں گے اور پھر رد عمل دیکھیں گے۔ فیصل آباد کے علاقے تاندیاں والا میں دھند کے باعث کار گنے کی ٹرالی سے ٹکرا گئی، ماں اور 4 بچوں سمیت 6 افراد جاں بحق، 3 زخمی۔ ساہیوال میں قومی شاہراہ پر کار اور ٹرک میں ٹکر، 4 افراد زخمی، ٹرک ڈرائیور فرار۔ میاں والی میں 5 اور عارف والا میں دھند کے باعث حادثے میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ بلوچستان کے علاقے واشک میں ٹریلر اور گاڑی ٹکرانے سے 3 افراد جان سے گئے، 5 زخمی۔ پتوکی میں قوت سماعت اور گویائی سے محروم بچی سے زیادتی، ایک ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔ متاثرہ بچی کے چچا کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ FIR میں کہا گیا 2 ملزمان نے بچی سے زیادتی کی ویڈیو بھی بنائی۔ راولپنڈی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ملزم ہلاک، 1 ملزم زخمی حالت میں فرار۔ جڑواں شہروں میں اٹک میں متعدد وارداتوں میں ملوث تھا۔ لاہور میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 3 زیر حراست ملزمان ہلاک۔ پولیس کے مطابق ملزمان اسد اور شفیق کو رائونڈ کے علاقے میں ریکوری کے لیے لے جایا جا رہا تھا۔ ملزمان کے نامعلوم ساتھیوں نے فائرنگ کر دی۔ نیو گوادر ایئرپورٹ کے فضائی آپریشن کا آغاز ایک بار پھر ملتوی۔ ذرائع کے مطابق 1 جنوری کو گوادر ایئرپورٹ پروازوں کے لیے آپریشن نہیں ہو سکے گا۔ PIA نے تیسری بار ایئرپورٹ کی افتتاحی تقریب منسوخ کر دی۔ PIA کی 1 جنوری کی پہلی کمرشل پرواز بھی منسوخ کر دی گئی۔ وزارت ہوابازی کے ذرائع کے مطابق تقریب وزیر ہوابازی کی عدم دستیابی کے باعث منسوخ کی گئی۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن نے چشمہ نیوکلیئر پاور پلانٹ سے C5 کی تعمیر کا لائسنس حاصل کر لیا۔ C5 پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والا سب سے بڑا نیوکلیئر پاور پلانٹ ہوگا۔ پیداواری صلاحیت 1200 میگا واٹ ہے۔ پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری اتھارٹی جوہری توانائی کے محفوظ استعمال کے لیے طے شدہ معیارات اور اصولوں پر سختی سے عمل کے لیے پرعزم ہے۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی، بالائی علاقوں میں برفیلی ہوائیں، اسکردو میں برف باری، پارہ -15، گوپس -9، استور اور گلگت میں -8 تک گر گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد، پلاٹ میں درجہ حرارت -4، کوئٹہ میں -3 ریکارڈ، کراچی میں بھی ٹھنڈ بڑھ گئی، کم سے کم درجہ حرارت 60 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا دورہ امریکہ، سکھ کمیونٹی کے بڑے احتجاجی مظاہرے۔ جے شنکر اور اینٹونی بلنکن کی ملاقات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کی عمارت کے سامنے سکھ کمیونٹی کا مظاہرہ، مودی قاتل کے نعرے لگائے۔ سابق بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسومات کی ادائیگی۔ منموہن سنگھ جمعرات کو 92 برس کی عمر میں چل بسے تھے۔ اسرائیل نے غزہ میں مظالم کی انتہا کر دی، کمال ادوان اسپتال کو آگ لگا دی۔ بمباری سے 50 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ شہید ہونے والوں میں طبی عملے کے 5 ارکان شامل۔ اسپتال کے ڈائریکٹر سمیت متعدد ارکان کو حراست میں لے لیا گیا۔ وسطی غزہ میں اسرائیلی بمباری میں 7 فلسطینی شہید ہوئے۔ اسرائیلی حملوں کے باعث بے گھر فلسطینیوں کے لیے امداد تاحال بحال نہ ہو سکی۔
قازقستان میں طیارہ حادثے پر آذربائیجان کے رکن پارلیمنٹ کا روس سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ آذربائیجان ایئر لائنز نے حادثے کی وجہ بیرونی مداخلت کو قرار دے دیا۔ وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا طیارہ بیرونی مداخلت کا نشانہ بنا۔ ترجمان روسی پارلیمنٹ کا کہنا ہے جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی کسی قسم کا تبصرہ نہیں کر سکتے۔ رواں سال غیر قانونی طریقے سے اسپین جانے والوں کے لیے خطرناک رہا۔ غیر قانونی تارکین وطن کی ریکارڈ اموات، 10,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ اسپین کی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں بڑی تعداد افریقی، پاکستانی اور عراقیوں کی تھی۔ یورپ پہنچنے کے لیے اٹلانٹک روٹ کا خطرناک راستہ بھی استعمال کیا۔ سینچورین ٹیسٹ کے تیسرے روز پاکستان 3 وکٹ پر 88 رن سے کھیل آگے بڑھائے گا۔ بابر اعظم اور سعود شکیل کریز پر موجود۔ قومی ٹیم کو پہلی اننگز کا خسارہ ختم کرنے کے لیے مزید 2 رنز درکار۔ سائم ایوب اور کپتان شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کامران غلام 4 رنز بنا سکے۔ میزبان ٹیم پہلی اننگز میں 301 رنز پر آؤٹ ہوئی۔ سیریز کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں۔ چترال میں آئی اسپورٹس کے مقابلے، مرد و خواتین ایکشن میں۔ فائنل میں گلگت بلتستان اور چترال کی ٹیموں کا مقابلہ، سیاح بھی لطف اندوز ہونے پہنچ گئے۔ آئس ہاکی بھی کھیلی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں آرسنل کی مسلسل دوسری کامیابی ایپسوچ ٹاؤن کو سنسنی خیز مقابلے میں 1-0 سے شکست دے دی۔ برائٹن اور برینٹفورڈ کا مقابلہ بغیر کسی گول کے برابر رہا۔ اور اداکار شہریار منور رشتے ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ دوستوں اور شوبز شخصیات کی شرکت، ساتھی فنکاروں نے خوب رنگ جمایا۔